وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا تو کیا ہوتا ہے؟ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا. یہ الفاظ بڑے اہم ہیں. امرنا مترفیہا، مترفین کون لوگ ہوتے ہیں؟ مطلب یہ خاص بات ہے. کسی قوم کے ایسے ایلیٹ، خاصادی ایلیٹ لوگ نہیں. یہ ہمارے نزدیک ایک غلط فہمی ہے کہ ہر جو کھاتا پیتا بندہ ہے وہ برائی ہوگا اور قرآن نے اس کو جو ہے نا وہ کنڈیم کیا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ کوئی فرینچ ریولوشن کی تیاری نہیں ہو رہی کہ جس میں یہ دیکھا جائے کہ ہر امیر جس کے ہاتھ گرم ہے جو ڈبل روٹی کھاتا ہے اس کو اٹھا لو. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں اسلام جو ہے وہ بڑا نیچرل اعتبار سے فطرت کے حساب سے بات کرتا ہے. تو مترفین کن کو کہتے ہیں؟ بڑا لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے جو بدمست ہوتے ہیں، خوشحالی میں بدمست ہوتے ہیں. ایک سادہ بندہ خوشحال، لیکن ایسا خوشحال جس کو ہر وقت فکر لگی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے اور مجھے اب دوسروں کے کام آنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں دوسروں کا بھی حصہ دیا تھا، تم نے ان کو بچایا کہ نہیں بچایا. تو صرف خوشحال ہونے کی بنا پر ایسے بات. حضرت عثمان میں تمہیں تھوڑے امیر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابوبکر، یہ سارے سردار لوگ تھے، ایلیٹ لوگ تھے. تو ایلیٹ میں ہونا یا خوشحال ہونا ناز باللہ کا جرم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو دینے والا آپ کو لینے والے آپ سے زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک مضبوط مسلمان ایک کمزور مسلمان سے زیادہ پسند ہے. یہ بات نہیں ہے. یہاں بات کیا؟ خوشحالی میں بدمست لوگ. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کسی بھی قوم میں نا جب آہستہ آہستہ طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا جائے، امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے، غریب سے غریب تر ہوتا جائے، کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے، جب یہ پارٹیشن جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ ایک ایسا طبقہ وجود میں آتا ہے جو سیاست اور معیشت دونوں پر قابض ہوتا ہے، جو 2 نمبر طریقے سے دولت کماتا ہے، کرپشن کے ذریعے، منی لانڈرنگ کے ذریعے، دھوس دھاندلی کے ذریعے، اجارہ داری اور استحصال کے ذریعے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے. ان سب چیزوں کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے؟ دولت کماتا ہے. پھر اس دولت کو ذریعہ بناتا ہے اپنی سیاسی برتری کا. پھر وہ پیسے لگا کے کیا کرتا ہے؟ پتہ نہیں کیا کرتا وہ، پھر وہ کر لیتا ہے اور پھر وہ اوپر آ جاتا ہے سیاسی سطح پر. جب وہ سیاسی سطح پر غلبہ پاتا ہے، اس کی قوت آ جاتی ہے، تو پھر وہ اور لوٹ مار مچاتا ہے اور پیسے اکٹھے کرتا ہے. اب وہ اپنی سیاسی برتری کو ذریعہ بناتا ہے اپنی معاشی 2 نمبریوں کا، پھر وہ معاشی 2 نمبریوں کو ذریعہ بناتا ہے اپنی سیاسی 2 نمبریوں کا. یہ کر کے وہ پوری طرح ایسے خوشحالی میں بدمست ہو جاتے ہیں جو پوری طرح اگلے کو کنٹرول کر لیتے ہیں. کیوں بلا؟ آپ اپنے ملک کے کسی ایسے بڑے تاجر کا ذہن میں لے کر آئے نام. دورہ ترمیم القرآن میں نا زیادہ نام لینا اسپیسیفک کو اچھا نہیں ہوتا، تو اپنے ذہن میں ایسا کوئی بڑا تاجر لے کر آئیں جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف تجارت میں یا بزنس میں وہ بہت اونچا نام ہے. اکثر وہ آپ کو اپنے انٹرویوز میں شکایت کرتا ہے، پایا جائے گا کہ مجھے سیاستدان تنگ کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، میں سوچتا ہوں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں کہ اس کا سیاسی طور پر اس کا غلبہ نہیں ہے نا، صرف معاشی طور پر. تو وہ مترفین کی کیٹیگری میں ٹیکنیکلی نہیں آئے گا. کیوں؟ وہ بدمست تو نہیں ہے نا، وہ مستی کے اندر نہیں ہے، اس کو ٹینشن لگی رہتی ہے ہر وقت. مستی میں کون ہے بھلا جس کو کسی کی کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ مجھے تو پوچھ نہیں سکتا، میں جو مرضی کر لوں ادھر، میرا ایک فون کال جو ہے وہ کافی ہے. میں میرٹ پر آتا ہوں کہ نہیں آتا ٹھیکہ مجھے ملے گا، میں جتنی مرضی ہینکی پینکی کر لوں، فائل میری غائب ہو جائے گی، آگ لگ جائے گی، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ مترفین کے لیول پر خوشحالی میں بدمست. تو امرنا مترفیہا، ہم ایسے مترفین لوگوں کو، کیونکہ ترجمہ سادہ ہوتا ہے کھاتے پیتے لوگوں کو، تو پھر بندہ سوچتا ہے شاید کھاتے پیتے لوگوں کی اصل مجرم ہوتے ہیں جو قوم کو تباہی کے دانے پر لے کر آتے ہیں. نہیں بیچارے بندہ پھر کھانا پینا چھوڑ دے. یہ بات نہیں ہے. مترفین اصل میں ایک پوری سینس ہے اس کو سمجھنے، اس لیے میں نے اس پہ ٹائم لیا. تو اخذنا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. اب وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ اس میں فساد مچاتے ہیں، وہ اس میں فسق کرتے ہیں. اب یہ فسق لفظ بھی بڑا ہے. یہ فسق کی ڈیفینیشن قرآن نے شروع میں سورۃ بقرہ میں دی تھی، اولئک هم الفاسقون کر کے. تو کیا تھا؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ کر کے. یاد ہے قرآن نے شروع میں متقین کی ڈیفینیشن بھی دے دی ہمیں اور فاسقین کی ڈیفینیشن بھی دے دی. متقین کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. یاد ہے سورۃ بقرہ میں شروع میں ساروں کو یہ آیتیں آتی ہوں گی. پھر اسی طرح دوسرے تیسرے رکوع میں جا کے کیا تھا کہ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین. وہ فاسقین کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جس پر کل ہم نے تفصیل سے بات کی ہے. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض. یہ وہ فاسق لوگ ہوتے ہیں جو عہد اللہ کو توڑتے ہیں، جس کو ہم نے کل تفصیل سے اس پر بات کی ہے، آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں دوبارہ سے. اور پھر اس کے نتیجے میں کاٹ پیدا ہوتی ہے، توڑ پیدا ہوتی ہے اور زمین میں فساد مچتا ہے. یہ پورا پروسیس ہوتا ہے کسی قوم کی تباہی کا. لیکن اس دوران کیا ہو رہا ہوتا ہے بھلا؟ ایک بڑی اہم بات ہے. اس دوران کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا تھا؟
فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد، تم جو پچھلی قومیں تھیں ان میں کیوں نہیں ایسے اولو بقیہ قسم کے لوگ ہوئے، باقی رہنے والے، باقی رکھنے والے لوگ ہوئے جو ینہون عن الفساد، جو فساد سے روکتے. کیوں نہیں روکا انہوں نے فساد سے؟ قوم کے اندر مصلحین کیوں نہیں تھے جو آگے بڑھتے اور ظالم کا ہاتھ روکتے؟ جب ایسے نہیں تھا تو پھر قوم نے تو تباہ ہونا تھا. باڈی کے اندر بھی نا ٹیومر تب بنتا ہے جب ٹیومر سپریسر جین خراب ہو جائے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اندر میکینزم بنایا ہے جین کے لیول پر بھی. جب وہ خراب ہوتے ہی نہیں، یعنی منکر نہیں کرتے، تو پھر کینسر تو ہونا ہے، پھر رونے سے تو کچھ نہیں ہوگا. تو اخذنا امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول، پھر اس کی ہلاکت پر ہمارا فیصلہ حقیقت بن جاتا ہے. فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں.